مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام قبول ہو۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ کلام کے وسیلہ سے آپ کی خدمت کی جائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے ایمان چھٹی حصہ ہے، فیتھ از سکس سینس۔ آئیے ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت آپ کی خدمت کے لیے پڑھوں گا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ آمین۔ آج کا عنوان جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ہم نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ ایک فطری انسان کے اندر حواس خمسہ ہوتے ہیں، اور انہی سے وہ اپنے زمینی گھر میں یعنی اپنے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ حواس دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا یا چھونا ہے۔ فطری چیزوں کو سمجھنے، جاننے اور ان کی موجودگی کو محسوس کرنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ خدا کی طرف سے انسان کو دیے گئے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی کام نہ کرے تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ہمارے فطری گھر یعنی بدن کے لیے خدا کا تحفہ ہے۔ ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ایمان چھٹی حص ہے۔ یہ وہ حص ہے جس سے ہم موقوف الفطرت باتوں کو جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ازل سے بنی ہوئی مخلوقات کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، تاہم خالق کو ہم ایک اور حص کی بدولت دیکھتے، سمجھتے اور چھوتے ہیں۔ اور عزیزو، وہ ہماری چھٹی حص ہے جو کہ ہمارا ایمان ہے۔ جی ہاں، ایمان ہماری چھٹی حص ہے جو ہمیں موقوف الفطرت باتوں کی سمجھ دیتا ہے، اور اسی حص کی بدولت ہم مسیحی ایماندار کہلاتے ہیں۔ اور جب تک ہم اسے حاصل نہیں کر لیتے خداوند کو ہم پسند نہیں آتے، اور اسے پسند آنا ممکن نہیں۔ عبرانیوں 11واں باب کی 6 آیت میں لکھا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ممکن نہیں۔ چاہے ہم نے اپنے حواس خمسہ سے کتنے ہی بہترین کام کیے ہوں، صرف ایمان ہی ہے جو خدا کو بے حد جلال دیتا ہے، اور ہم اسی سے خدا پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ اپنے نیک کاموں سے۔ اور یہ چھٹی حص ہم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر ایک مسیحی نہیں بن جاتے۔ اور یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سپر سینس یعنی چھٹی حص کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پولس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کو پہلا خط، اس کا 2واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ آمین۔ اور یقیناً ہمیں حواس خمسہ سے کچھ بڑھ کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے بھیدوں کو جان سکیں، اور ایماندار اس بات سے واقف ہیں کہ ایمان ہماری چھٹی حص ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے اور روح کی باتوں کو قبول کرتی ہے، اور یہ باقی حواس سے اعلیٰ ہے۔ یہ چھٹی حصہ ہماری سپر سینس ہے۔ یہ سپر سینس خدا کا روح ہے، اور یہ خدا کا ایمان ہے جو کہ آپ میں بسا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اپنی حواس خمسہ کو جو ہمارے بدنوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس سپر سینس کے تابع کر دیں تو یہ ان کی رہنمائی کرے گی۔ پولس نے کہا، رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ آمین۔ ہم نے سیکھ لیا سپر سینس کے بغیر، یعنی عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب کی 6 آیت میں ہم نے سیکھا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے بدنوں کی قربانی خدا کی پسندیدہ قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان یعنی سپر سینس ہمارے حواس خمسہ سے کہیں بلند ہے، اور ہمیں وہ چیزیں دکھاتی ہے جنہیں ہم اپنی فطری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس ان 5 حواس میں داخل ہو کر آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے، تاہم یہ سپر سینس اس کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے، یہ اوپر سے ہے۔ یاد رکھیے 5 حواس چھٹی حص کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تاہم چھٹی حص 5 حواس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ سپر سینس یعنی ایمان آپ کو 5 حواس کے برعکس خدا کے کلام پر ایمان رکھنا
सिखाता है, क्योंकि 5 हवास की बदौलत इंसान फक्त अपने फहम के वसीला से सोच सकता है। ये फक्त फितरी चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, छू सकता है या उनका जायका चख सकता है। ताहम ईमान की बदौलत उन तमाम बातों पर यकीन मुमकिन है जिन्हें आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते या जिनका जायका नहीं चख सकते। ईमान के बगैर फक्त अक्ल से यह समझना मुमकिन नहीं कि अदन में सांप किस तरह हवा से बातचीत करता है, या गधी बलाम से किस तरह हम कलाम हुई, सारा बुढ़ापे में किस तरह से जवान हो गई और इसहाक पैदा हुआ, हनूक या एलिया किस तरह आसमान पर उठा लिए गए, शेरों के मुंह किस तरह बंद हो गए, जलती आग में खुदा के लोग किस तरह महफूज रहे, और पतरस ने किस तरह जान लिया कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हम इंसानी फलसफियाना तहकीक या साइंसी तहकीक को तफ्तीश की मदद से कभी इन सच्चाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इंसानी जहन अपने तौर पर इन अजीब भेदों को कभी दरियाफ्त नहीं कर सकता। इंसानी अक्ल खुदा की सच्चाई को दरियाफ्त करने में कतई नाकिस और कासिर है। मेरे अजीजों, ये खुदा की बख्शिश आपको नए सिरे से पैदा होने के बायस मिलती है कि आप जिस्मानी अक्ल से ऊपर देख सकें और उन बातों का यकीन कर सकें जिनका इंसानी अक्ल से यकीन करना मुमकिन नहीं। भाई ब्रैनम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये सुपर सेंस है, ये तमाम हवास से आला है, ये अजीम हिस्सा है, ये ईमान है, ये वो कुव्वत है जो बाकी सबको हिलाकर रख देती है। आमीन। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे वो काम भी करवा लेती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये छठी हिस्सा है, यही सुपर सेंस है। आप दुआ करवाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने एक सूखे हाथ के लिए दुआ करवाने जाते हैं और आप इस पर ईमान के साथ वहां जाते हैं कि खुदा आपको शिफा देगा। पास्टर आपके लिए दुआ करता है और आप वापस चले जाते हैं। फिर वो पुराना इंसान जो आपके अंदर है कहेगा तेरे हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा ये पहले था वैसा ही अब है। लेकिन छठी हिस्सा जाती है और कहती है ये झूठ है, तुम्हारे लिए दुआ हो चुकी, बस बात खत्म हुई। आमीन। मैं इस पैगाम के आखिर में पौलुस रसूल की एक आयत पेश करना चाहूँगा जिससे हम इस बात को समझेंगे और जानने में हमारी मदद होगी कि किस तरह से खुदावंद ने वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या हमारे दिल में नहीं आ सकती, ईमान के वसीला से उसने हम पर खोल दी। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। अगर आप हमारे इन पैगामात से बरकत हासिल कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।